اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ماں کا واقعہ سنائیں گے جو بیٹوں کی موت پر خوش ہوتی تھی۔ اس کے بیٹے مر جاتے تو وہ بہت خوش ہوتی، حالانکہ وہ ان کی سگی ماں تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتی تھی؟ نعمت پر غمگین اور مصیبت پر خوش ہونے والی عورت کا عجیب و غریب واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ حضرت سیدنا ابن سیار مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کا تمام حال بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف چلا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت سارے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ اس گھر کے باہر جب میں نے لوگوں کی آمد و رفت دیکھی، اس قدر ہجوم دیکھا تو مجھے حیرت ہونے لگی کہ آخر کیا ہے، اس گھر میں کون ہے، اس گھر میں کیا کوئی بہت نیک بزرگ ہے یا پھر خدا نخواستہ کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی۔ آخر دل میں تجسس ہوا اور میں اس گھر کی طرف چل دیا۔ میں گھر میں اس نیت سے داخل ہو رہا تھا کہ شاید کوئی مرد حضرات ہوں گے۔ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی خاتون ہوگی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خاتون نہایت ہی افسردہ اور غمگین، نہایت ہی اداس، پھٹے پرانے کپڑے پہنے مسلح پر بیٹھی ہے۔ اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ بہت سے نوکر چاکر اس کے گھر میں کام کاج کرتے پھر رہے ہیں۔ گھر میں اس کی اولادیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہے۔ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، اس عورت کے پاس، اور وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود غمگین تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر نعمتیں عطا کیں، اتنا مال و دولت، جائیداد، گھر، بنگلہ، سب کچھ عطا کیا، اولادیں بھی دیں، اس کے پاس بیٹیاں بھی ہیں، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہاں تک کہ غلام بھی ہیں، کنیزیں چاروں طرف کھڑی ہیں۔ اس کی خدمت کے لیے کاروبار اس قدر وسیع ہے کہ دیکھنے والے کو رشک آ جائے۔ عجیب ناشکری عورت ہے، اداس بیٹھی ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی۔ میرے ذہن میں یہ سوال آنے لگا، اور بیٹھی ہوئی بھی مسلح پہ ہے، کیا چاہتی ہے؟ آخر کار یہ بہرحال میں نے کوئی سوال نہیں کیا اور خود کو حیرت کے سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے اور سوالوں کے ایک کنویں میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد میں نے اپنے تمام باقی رہ جانے والے کام کیے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سوچا کہ دوبارہ اس گھر کی طرف چل دیتا ہوں، کیونکہ اس عورت میں مجھے کچھ عجیب سی بات نظر آئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس عورت کے گھر کے ارد گرد پھر سے بہت سارے غلام، کنیزیں اس کے چاروں طرف پھر رہے تھے، یعنی نہایت ہی عیش و عشرت کی زندگی وہ عورت گزار رہی تھی۔ اب میں اس عورت کے گھر داخل ہو گیا، اس کے بچوں سے اجازت لے کر کہا کہ میں آپ کی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے عالیشان گھر کو دیکھنے لگا۔ جب میں اس عورت کے پاس آیا تو وہ عورت مجھ سے خوب اچھے طریقے سے ملی اور میری اچھے سے مہمان نوازی بھی کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پہ نئے لگتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اس شہر میں نیا ہوں، تجارت کی غرض سے یہاں پہ آیا ہوا تھا، تو آپ کے گھر کے ارد گرد اتنی بھیڑ دیکھی تو آپ سے ملنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل، آپ کبھی یہاں دوبارہ آئیں تو ہم سے کوئی بھی کام ہو آپ یہاں ضرور آنا، ہم سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو ہمیں ضرور بتائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ میں واپس اپنے شہر چلا آیا۔ میرے دل میں بہت سے سوالات تھے مگر میں پوچھ نہیں سکا، نہ جانے وہ کیا کہے گی کہ ایک اجنبی شخص مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں جب کبھی دوبارہ آؤں گا پھر اس سے سوال پوچھوں گا۔ میں یہاں آ کر پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، لیکن دوبارہ اتفاق سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ کام کے سلسلے میں تجارت کے لیے مجھے دوبارہ اس عورت کے شہر جانا پڑا۔ میں دوبارہ بحرین آیا
اور اپنے کام نپٹا کر جب میں اس گلی سے گزرا جہاں اس عورت کا گھر تھا، جب میں نے اس عورت کے گھر کی طرف دیکھا، اس کے گھر کی طرف دیکھتے ہی مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے ذہن میں تھا کہ وہاں پہ لوگوں کا رش ہوگا، لوگ موجود ہوں گے، آنا جانا لگا ہوگا گھر کے اندر اور گھر کے باہر، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی چہل پہل نہ تھی، نہ تجارتی سامان تھا، نہ غلام اور نہ ہی لونڈیاں، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پہ پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اللہ رحم کرے کہیں کچھ برا تو نہیں ہو گیا اس تمام عرصے میں۔ میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ میں اسی وقت اس عورت کے پاس جا کر معلوم کروں گا، لہٰذا میں اس عورت کے گھر کی طرف بڑھا۔ لیکن میں نے جب پریشانی کے عالم میں اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہی عورت نہایت ہی قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک ہی عورت گھر میں موجود تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس تمہارے گھر آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود بھی خوش نہیں تھی، کتنی زیادہ نعمتیں تھیں تمہارے پاس، نوکر چاکر اور اولاد جیسی نعمت، تجارتی سامان اور سب کچھ ہونے کے باوجود، آرائشیں ہونے کے باوجود بھی غمگین تھی، رو رہی تھی اور نہایت ہی افسردہ تھی۔ لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں نہ ہی تمہاری اولاد، سب عیش و عشرت چھن چکی ہے، یعنی کچھ بھی موجود نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی بھی نعمت نہیں ہے تمہارے پاس، اولاد بھی نہیں ہے اور نہ ہی پیسہ ہے تمہارے پاس، پھر بھی خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو، اس میں کیا راز ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ میں نے تمام تر باتیں اس عورت سے کر دیں جو اتنے عرصے میں میرے دل میں تھیں، اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پھر اس عورت نے جو مجھ سے کہا میں وہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم پچھلی مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تھے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بھرمار اور کثرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود تمام نعمتیں مجھے عطا کی ہوئی تھیں، میرے پاس ان کی کثرت تھی جو تمہیں نظر بھی آ رہی تھی، میرے پاس مال اور دولت اور اولاد کی کثرت تھی۔ اس حالت میں مجھے خوف ہوا کہ شاید میرا رب اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچاتا، اسی وجہ سے مجھ پر کوئی غم اور مصیبت نہیں آتی، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے، اس کے نیک بندے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان اور غمگین تھی، رو رہی تھی۔ مصلی پر بیٹھ کے میں جو آنسو بہا رہی تھی وہ خوف کے آنسو تھے، ڈر کے آنسو تھے، اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی کہ کہیں میرے خوش ہونے پر اگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا اور کہتا کہ تجھے میں نے اتنی نعمتیں دیں، تو اپنے رب کو ہی بھول گئی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتی جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وہ سوچ کر رو رہی تھی، اس ڈر میں رو رہی تھی۔ اس کے بعد سے میرے مال اور اولاد پر مسلسل مصیبتیں اور آزمائشیں ٹوٹ پڑیں، میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا، میرے تمام بیٹے اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، خادم، لونڈیاں، اثاثے سب جاتے رہے، میرا تجارتی کاروبار تباہ ہو گیا اور میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھین لی گئی۔ لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ شاید میرا اللہ عز و جل مجھے پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے تو مجھ پر آزمائشیں آئی ہیں، میں مصیبتوں میں مبتلا ہوئی، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح۔
اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی، میں نے اسے ٹھیک کروایا لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی، تو مجھے اس بات نے کافی دن تک غمگین رکھا۔ یعنی وہ عورت جو نعمت ہونے پر ڈر رہی تھی، خوف زدہ تھی کہ کیا اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اولاد دی ہوئی ہے، یعنی ہر وہ نعمت جو انسان کو خوشی میں مبتلا کر دے، اولاد اور دولت انسان کو خوشی میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ کوئی اٹھ کر کام نہ کرے، اس کے چاروں طرف خدمت کے لیے لوگ موجود ہوں، لوگ اس سے متاثر ہوں، اسے اچھا سمجھتے ہوں، ایسی زندگی تو ہر کوئی چاہتا ہے، ایسی خوشی تو ہر کوئی مانگتا ہے۔ عجیب عورت تھی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی، اس کے اندر ان کی صفات آ گئیں، صبر اور شکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بیماری دی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، نہ کہ ناشکری کی، نہ کہ مایوسی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا کیا اللہ تو نے میرے ساتھ، کس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اور وہ عورت جس سے کہ سب چھین لیا گیا پھر بھی مطمئن ہوئی، یعنی کہ اب میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ یعنی بندے پر مصیبت آنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، وہ اس مصیبت میں کتنا صبر اور شکر کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ارد گرد لوگ بھی تو ایسے موجود ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، شیطان بھی ان کو تنگ کرتا ہے، لیکن اس سب میں انسان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دنیاوی نعمتیں بھی چھین لی جاتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر آزمائش بھی تو ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے اب بتا پھر مجھے تجھ سے محبت نہیں کیا؟ مجھے تجھ سے محبت نہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کیا اپنے بندوں سے نعمت چھین کر خوش ہوگا؟ نہیں، بلکہ وہ دیکھے گا کہ اس کا بندہ کتنا شکر کر رہا ہے۔ پھر جب اس کو نوازے گا تو وہ بندہ کہے گا سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ نعمتیں نہ ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آگے جا کر حساب و کتاب میں مشکل نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں دینا پڑے گا، نہ ہی اولاد کے سلسلے میں اور نہ ہی مال و دولت کے سلسلے میں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں تو ہمیں ان پر شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ خوشی سے جھومنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے اللہ پاک ہم سے اس کا حساب کیسے لے گا کہ مال اور اولاد کتنا ہے، یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے کہ ان کی محبت میں ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں، اس دنیاوی عیش و عشرت میں اور مال و دولت میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں ذرا سی پریشانی میں مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو کر اپنے نصیب میں بہتر سے بھی بہترین لکھوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے اس عمل سے کسی کی ہدایت ہو جائے۔ جزاک اللہ۔